کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ جو کہ خاص جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کے لیے اور بالعموم تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے مفید ہوتا ہے، شان علم و علماء، یہ سلسلہ لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے جبریل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امی نے عرض کی کہ ایک ستارہ حجاب عظمت میں 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور پھر ہر شے کو میرے نور سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ تو آج شان علم و علماء سلسلے میں ہم شان مصطفیٰ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رکن شورا حاجی اسد مدنی سلمہ الغنی بھی موجود ہیں، اور رکن شورا نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری بھی جلوہ فرما ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم شان مصطفیٰ کا بیان بھی سنیں گے اور پیارے پیارے کلام بھی سنیں گے۔ آپ سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیں، انشاءاللہ یہ شمولیت عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب سے عرض کروں گا کہ آج عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کے طور پر کیا بیان ہونے جا رہا ہے، کچھ اس حوالے سے آغاز کیا جائے۔ شان علم و علماء ہمارے پروگرام کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم، آج ان کی شان و عظمت کا روشن بیان انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ پر کچھ گفتگو کرنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے نقل فرمائی، اور راوی حدیث ہیں صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ امام المفسرین بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے آپ نے حصہ پایا، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما۔ آپ نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ذکر فرمائی، فرماتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرات آپس میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں یا کسی اور مقام پر، یہ بیٹھنے کا سلسلہ تھا، اور
آپس میں کچھ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ عام طور پر ہم اگر اپنی محفلوں کا، اپنی نشستوں کا اور اپنی مجلسوں کا، اپنی بیٹھکوں کا جائزہ لیں تو ہم عموماً جب بیٹھتے ہیں نا تو کسی نہ کسی کا منفی تذکرہ لے کر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ کبھی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، کبھی بہتان لگائے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں وہ تجسس بھرا ایک انداز ہوتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، جاتا کہاں ہے، کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے ہے۔ لیکن ان حضرات کی نشستیں یہ بھی پاک ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کا یہ سلسلہ کلام شروع ہوا تو آپ بھی تشریف فرما ہوئے، لیکن کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر اپنے غلاموں کی گفتگو سننے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فخرج حتیٰ اذا دنا منہم سمعہم یتذاکرون۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان حضرات کے قریب تشریف لائے، اور یہ قرب اس انداز کا تھا کہ یہ صحابہ محبوب کی زیارت تو نہ کر سکے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو ظاہر اپنے آپ کو ان پر ظاہر نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مصلح ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے معلم بلکہ پوری انسانیت کے معلم ہیں، سبحان اللہ۔ تو مصلح امت بھی ہیں، مصلح انسانیت بھی ہیں۔ مصلح بنیت اصلاح دیگر کی گفتگو سن کر ان کی اصلاح کا سامان کر سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سنی تو ان کی گفتگو بڑے پیارے موضوعات پر چل رہی تھی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر تھا جو یہ حضرات مل جل کر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کا اجتماعی طور پر تذکرہ کرنا، یہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کی مبارک ادا بھی ہے۔ تو یہ گفتگو کس انداز میں چل رہی تھی؟ ایک صحابی انہوں نے یہ کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کس قدر بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ جب یہ ایک صحابی گفتگو کرتے ہیں تو دوسرے صحابی ان کی طرف سے مزید گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ یہ تو یقیناً وراء الورا ہے، بہت بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عطا فرمایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام بھی تو دیکھو نا، کلمہ تکلیما۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو شرف ہم کلامی عطا فرمایا، اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف اور یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ یہ دو حضرات نے دو جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کیا، اتنے میں ایک اور صحابی وہ کہنے لگے کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو عز و شان عطا فرمائی، یقیناً ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بھی غور کیا ہے۔ فعیسیٰ کلمۃ اللہ و روح، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کلمۃ اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں۔ جب یہ تیسرے صحابی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں تو اتنے میں ایک اور صحابی ان کی زبان پر یہ کلمات آتے ہیں کہ ان تینوں کا مقام تو ماشاء اللہ بہت بلند و بالا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام رفیع کے بارے میں بھی غور کرو۔ آدم مصطفیٰ اللہ، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے چن لیا، انسان اول ابو البشر، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتنا بڑا مرتبہ آپ کو دیا۔ جب یہ گفتگو یہاں تک پہنچی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان حضرات کے درمیان جلوہ فرما ہوئے، مرحبا۔ اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، میرے صحابہ تمہاری آپس کی یہ گفتگو اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنا اور ان کا ذکر خیر کر کے ان کی بلندی درجات پر تعجب کرنا میں نے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک
وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک۔ تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کی کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، باقی وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ کلیم اللہ ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تم نے کیا کہ وہ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، اللہ نے واقعی ان کو یہ عز و شان عطا فرمائی۔ جناب آدم علیہ السلام ان کے صفی اللہ ہونے کا بیان تم نے کیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ مقام و مرتبہ ان کا مقدر فرمایا۔ یہ کہنے کے بعد میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا۔ سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر۔ سبحان اللہ۔ میرے صحابہ سن لو، میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدم وَدُونَهُ وَلَا فَخْرَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ قیامت کے میدان میں حمد کا جھنڈا مجھے عطا فرمائے گا، میں حمد کا جھنڈا اٹھاؤں گا، اور میرے اس جھنڈے تلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان موجود ہوں گے۔ حضرت آدم کے علاوہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق میرے جھنڈے تلے جمع ہوگی، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میرے صحابہ قیامت کے میدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے کے لیے میں حاضر ہوں گا، اور جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی نا، وہ بھی میں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہنے کے بعد بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ۔ سب سے پہلے جنت کے دروازے کی زنجیر کو دستک دینے والا میں ہوں گا، فَيَفْتَحُ اللَّهُ۔ اور سب سے پہلے جس کے لیے دروازہ کھلے گا نا، وہ بھی میں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غریب امتیوں کو بشارت دیتے ہوئے یہ بات ذکر فرمائی، فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخَرَ۔ سبحان اللہ۔ میرے صحابہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا میں ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں اولین آخرین میں، یعنی پہلوں میں اور بعد والوں میں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں، اور مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ کلام انشاءاللہ مزید آگے بڑھے گا، اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس حدیث شریف کے تحت کیا کیا کلام ہوگا انشاءاللہ نگران پاکستان کی زبانی ابتدان تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ مبارک شعر سنیں گے۔ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، جتنے بھی ذکر ہیں اس میں وہ لذت و مزہ نہیں جب تک ہمارے نبی کا ذکر نہ آئے۔ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی۔ یوں
تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت تمام نبیوں سے بڑھ کر ہے. بے شک. تو سیدی جو ابھی حدیث پاک بیان ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل کہا گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. خلیل اور حبیب اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں ایک بات تو یہ بھی پیش نظر رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیگر انبیاء کا تذکرہ ہوا نا، تو ان کے مقام و مرتبہ کا بیان کرتے ہوئے ساتھ وَهُوَ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ یہ کلمات بھی ذکر فرمائیں، نے جن کا جو مرتبہ تھا اس کو بھی بیان فرمایا گیا کہ واقعی وہ اللہ کے خلیل ہیں، واقعی وہ کلیم اللہ ہیں، واقعی وہ روح اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں نجی اللہ بنایا. یہ سب ذکر کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا الا وانا حبیب اللہ. وہ جتنے بھی اوصاف دیگر انبیاء کے ذکر کیے گئے تھے ان سب کے جواب میں یہ ایک جملہ بولا گیا ہے سبحان کہ اللہ. کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں. تو حبیب کا مرتبہ ان سب کے مراتب سے کہیں زیادہ ہے. جس طرح آپ نے ذکر فرمایا کہ خلیل اور حبیب کا فرق کیا ہے، تو کئی ایک آیات مبارکہ اور کئی ایک احادیث نبویہ سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے اس لیے حصول برکت کے لیے تھوڑا تھوڑا ان اذکار کی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر رہے ہیں. وہ دعا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. میرے پاک پروردگار بعد میں آنے والوں کی زبان پر میرے ذکر کو جاری کر دے. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اس درود ابراہیمی کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ بعد میں آنے والے یعنی آخری امت کی زبان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے ذکر کو باقی رکھنے کی دعا عرض کر رہے ہیں. اور حبیب کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، ان کا ذکر خیر جاری تھا. اور آج بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آج بھی ڈنکے اسی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے بج رہے ہیں. تو یہ ہے خلیل اور حبیب کا فرق. اچھا تھوڑا سا اگر مزید آگے بڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. جنت کا آپ نے سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، مجھے جنت نعیم وراثت میں عطا فرما دے، یعنی جنت نعیم کا وارث بنا دے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ یوں اس انداز میں عرض کر رہے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. سبحان اللہ. کوثر سے مراد کیا کیا ہے؟ مفسرین نے اس پر جو اقوال ذکر فرمائے تو یہ پورا ایک سلسلہ اور پورا ایک پروگرام صرف اس پر کیا جا سکتا ہے کہ کوثر سے مراد کیا کیا ہے. ایک سلسلہ پورا کئی ایک پروگرام ہو سکتا ہے، ایک ہی کیا ہو تو اختصار کے ساتھ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب پورا نہ. ماشاء اللہ. یہ جتنے فضائل ذکر کیے گئے نا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے، تو جتنا بھی اس پر بیان کریں گے حصول برکت کے لیے بیان کریں گے. کم ہی کم. تو انا اعطیناک الکوثر یہ حبیب کو فرمایا گیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام رفیع کا کچھ اس انداز میں بھی بیان کیا ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا
مختصراً میں نے عرض کیا خلیل اور حبیب کا فرق. بلکہ جس نبی کو جو مقام ملا وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ملا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا مستغنی ہے. یعنی بے پرواہ ہوا، بے نیاز ہوا. جی سبحان اللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ماشاء اللہ. آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں. حدیث پاک میں کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام خلیل کو کے تعلق سے بھی تو مزید بھی مدنی پھول عطا فرمائے نا اسد بھائی. بہت سارے مدنی پھول اس پر الحمدللہ پیش کیے جا سکتے ہیں. حصول برکت کے لیے نگران پاکستان کی پیاری پیاری گفتگو بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں صراط الجنان تفسیر سے اس کی جو ایپ موبائل میں اس سے عرض کر رہا ہوں، قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی. سورہ شعراء میں اس کا بیان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے ان کے صحابہ کو قیامت کی رسوائی سے بچنے کا مجدہ سنایا سورہ تحریم میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کی. سورہ صافات میں اس کا بیان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا. سورہ بنی اسرائیل اس میں اس کا بیان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی آرزو کی. سورہ صافات میں اس کا بیان ہے. اور اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے. سورہ فتح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے. سورہ ذاریات میں اس کا بیان ہے. اور اپنے حبیب کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ان کے لشکری و سپاہی بنے. سورہ توبہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ تحریم میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی. سورہ ابراہیم میں اس کا بیان ہے. اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگو. سورہ محمد میں اس کا بیان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی. سورہ ہود، سورہ عنکبوت میں اس کا بیان ہے. اور اپنے حبیب سے رب غفار نے ارشاد فرمایا اللہ ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمت عالم ان میں آپ تشریف فرمائیں. سورہ انفال میں اس کا بیان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میری دعا قبول فرما. سورہ ابراہیم میں. اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے اللہ رب العالمین عز و جل نے ارشاد فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو قبول کروں گا. سورہ مؤمن میں اس کا بیان ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اس کو کچھ بیان کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ کہا گیا. سبحان اللہ. کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ جی مفتی صاحب نے جو مرآت میں اسی حدیث پاک کی شرح میں جو کچھ مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں اس میں یہ بھی ہے کلیم وہ جو رب سے کلام کرنے طور پر جائے، کوہ طور پہاڑ پر. حبیب وہ جس سے رب کلام کرنے کے لیے عرش پر بلائے. حدیثیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جو شیلر ترانی کہیں تقاضے مثال کے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم وہ جو رب سے عرض کرے آرینی مجھے اپنا دیدار کرا، اور رب فرمائے لن ترانی تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. اور حبیب اللہ وہ جس سے رب تقاضوں سے بلائے اپنا دیدار کرائے. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید لکھا کلیم وہ جو تجلی صفات کی جھلک کی تاب نہ لائے.
اور حبیب وہ جو عین ذات کبریا دیکھے اور مسکرائے. ما زاغ البصر وما طغا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کی تعریف سورہ نجم میں کی جا رہی، اور کسی شاعر نے اس کو یوں، جو اعلی حضرت کا سلام ہے اس میں جو تضمین لکھی اس میں یوں لکھا: فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی قصہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف حاصل ہوا. یہ کلیم اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار ان سے کلام فرمایا. جب نبوت عطا فرمائی اس وقت کلام فرمایا، اور یہ کلام بیداری کے اندر تھا، خواب میں نہیں تھا، اور بلا واسطہ تھا. بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی بیچ میں فرشتہ نہیں تھا، مگر یہ کلام حجابانہ تھا. یعنی کلام تو ہوتا تھا، کلام کرنے والا نظر نہیں آتا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوتا تھا، مگر میرے حبیب، میرے آقا، میرے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے شب معراج بلایا، قرب خاص عطا فرمایا، تو کلام فرمایا، مگر بے حجابانہ کلام فرمایا. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. وہاں دیدار بھی تھا اور گفتار بھی تھی. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی 2 ہاتھوں کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم. تو کلیم ہے، حبیب حبیب ہے. سبحان اللہ. تو یہاں ایک بات مزید تھوڑی سی عرض کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو کا سلسلہ ہوا تو اس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا. جی جی جی، بہت پیاری بات آپ نے فرمائی. اور جو اپنے حبیب سے بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے وہ کسی کو نہیں بتائی. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ کلام ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کلام ہوا تو وہاں ذکر کیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اپنے بندے سے جو باتیں کرنی تھی کرنی، آپس کی بات آپس میں رہے. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی اتباع، ان کی اطاعت نصیب فرمائے. کیونکہ جیسے صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، وہ بارگاہ رسالت میں حاضری، سنہری جالیوں پر 4 ہاتھ کا فاصلہ، اور پھر ساتھ میں کیا لکھا کہ عشق جو ہے، محبت جو ہے، وہ اطاعت رسول میں ہے. ذکر رسول کریں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، مگر اطاعت رسول اور اتباع رسول میں بھی آگے بڑھیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اس میں ایک پہلو جو ہمارے سامنے آتا نا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کی بات ہو، حسین عادات کی بات ہو، ملبوسات و معقولات و مشروبات کی بات ہو، کیا بات، کسی بھی زاویے یا کسی بھی پیرائے سے بات کریں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. بے شک شک. اچھا استاد محترم، یہ ارشاد فرمائیے گا، اس حدیث پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے نجی اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا، تو یہاں نجی اللہ سے کیا مراد ہے؟ معروف تو ویسے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ کہا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کشتی میں سوار تھے، ان کو بھی نجات عطا فرمائی، ان کے صدقے میں ان کی امت کے جو ایمان لائے تھے ان کو بھی نجات عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو نجی اللہ استعمال کیا گیا نا، تو یہ نجوتن سے ہے. نجوتن کا مطلب ہے رازدارانہ گفتگو کرنا، آپس میں گفتگو وغیرہ کا سلسلہ کرنا. اور وہاں حضرت نوح علیہ السلام کے لیے جو نجی اللہ ذکر کیا گیا وہ اس معنی میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے طوفان سے نجات عطا فرمائی تو وہاں اس کا تذکرہ کیا گیا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا،
گھروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ یہ علیہ اللہ کلیم اور تعالی حبیب کا علیہ فرق ہے جو اعلیٰ حضرت نے یہاں ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور وہ معجزہ ہے نا کہ آپ کا عصا مبارک بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور بھی اس کے معجزات بڑے زبردست لکھے ہیں عجائب القرآن میں، کہ آپ اس سے کلام بھی فرماتے تھے، رات کے وقت یہ ٹارچ بھی بن جاتا تھا، جب اس عصا کو گاڑ دیتے تو اس سر سبز و شاداب درخت بن جاتا، اس کے سائے میں آپ استراحت فرماتے۔ اس طرح کے مختلف اس کے وہ معجزات اس عصا سے ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، اس سے تو ڈر لگتا تھا نا، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک، آپ کی اسٹک مبارک جو ہے وہ گروہ کا سہارا ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ ترنم میں اگر سنا دیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم مزید آگے بڑھیں۔ زہے عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس حدیث پاک میں روح اللہ اور کلمات اللہ کہا گیا۔ اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ آپ حضرت روح الامی علیہ السلام کے دم سے پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ اور سورہ مریم میں اس کا واقعہ ہے، قرآن پاک تفسیر پڑھیں سورہ مریم کی، کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام کس طرح ظاہر ہوئے اور کس طرح دم کیا۔ جی، اور حضرت جبریل امی نے کلمہ پڑھ کر، کچھ پڑھ کے دم کیا تھا، اس لیے آپ کو کلمات اللہ بھی کہا جاتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور روح اللہ کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ بیان کی؟ روح الامی نے دم کیا تھا، اس لیے روح اللہ کہا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور روح اللہ اور حبیب اللہ، اس میں بھی فرق بیان کیا گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ روح اللہ وہ جس کا دم بے جان جسموں کو چند روز عارضی زندگی بخشے، مگر حبیب اللہ وہ جس کا نام بے جان مردہ دلوں کو دائمی زندگی بخشے کیا بات اور اس کا یہ فیض تا قیامت جاری رہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ فرق بھی بیان کیا، روح اللہ وہ جو مرے ہوئے انسانوں حیوانوں کو زندہ کر دے، حبیب اللہ وہ جو خشک لکڑیوں کنکروں کو زندگی اور گویائی بخش کر ان سے اپنا کلمہ پڑھوائے۔ تو یہ فرق بھی روح اللہ اور حبیب اللہ کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ مزید صفی اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے آپ مدری روح اللہ اور حبیب اللہ کے تعلق سے ایک اور بھی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت باسعادت جو ہے یہ بغیر باپ کی ہوئی ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں زبان درازی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ کی عمر شریف چند دن کی ہے، مختصر سی آپ کی عمر شریف ہے، اس وقت آپ نے کلام فرمایا اور اپنی امی جان کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دی ہے۔ قرآن پاک سورہ مریم میں اس کا ذکر کیا کہ آپ کی زبان پر آیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں نبی بن کے آیا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے یہ کلام فرمایا، اور جب یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم ایمان والوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زبان درازی کی گئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلام نہیں فرمایا، یہاں کو بچہ نہیں بلوایا گیا، یوسف علیہ السلام وہاں بھی بچہ بلوایا عصمت گیا، بیان کی گئی تو بچے نے کلام کیا تھا، وہاں بھی بچے نے کلام کیا۔ حضرت مریم کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں تھے تو آپ نے کلام فرمایا، آپ بھی اس وقت بچپن ہی کی عمر میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے لیے سورہ نور شریف میں کئی ایک آیات مبارکہ نازل فرمائی گئی۔ جی، تو یہ روح اللہ اور حبیب اللہ، یہ فرق ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا گیا، اور صفی اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے، اسے بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔
فرماتے ہیں صفی اللہ وہ جو اجسام کے والد ہیں، جسموں کے والد ہیں، حبیب اللہ وہ جو ارواح کے والد ہیں، سبحان اللہ، صفی اللہ وہ جو سارے انسانوں کے والد ہیں، حبیب اللہ وہ جو سارے عالم کی اصل ہیں، سبحان جن کے نور سے عرش و فرش لوح و قلم وغیرہ بنے۔ سبحان اللہ، صفی اللہ وہ جنہیں اللہ نے چیزوں کا نام سکھایا، جی، حبیب اللہ وہ جسے رحمان نے قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ حبیب اللہ اور صفی اللہ کا فرق بیان کیا گیا۔ ماشاء اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں مزید ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کی زنجیر کو میں ہلاؤں گا، کیا بات، اپنی شفاعت کو بھی بیان کیا۔ ہوں۔ اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد ہو جائے۔ جنت میں سب سے پہلے انبیاء میں میرے نبی تشریف لے جائیں گے، اور امتوں میں سب سے پہلے امت مصطفیٰ جنت میں جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں بھائی، قصیدہ درود میں فرماتے ہیں، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ اور وہ اعلیٰ حضرت کے وہ اعلیٰ اولا ہمارا نبی، اس کے اشعار بھی جیسے ہمارا موضوع چل رہا ہے اس کے مطابق، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالی کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ جو نسبت ایک امتی کو نبی سے ہے وہی نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے ہے۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالی کو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالی کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ قیامت کے دن کا ایک منظر جو ہے نا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امت کے اعمال کی تصدیق کریں گے، اور جب یہ تصدیق کر چکیں گے تو ان سب کی تصدیق کے لیے ہمارے آقا تشریف فرما۔ سبحان اللہ، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ کیا بات ہے، کیا آیت کریمہ میں اس کو ذکر کیا گیا۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، آخرت میں تاجدار کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ اللہ نے انبیاء کی شانیں بڑھائی ہیں، یہ وجاہت والے، یہ قدر والے، یہ عزت والے، یہ منزلت والے، ان کا رب کی بارگاہ میں بڑا اونچا مقام ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب چمک چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ انبیاء کرام کی تشریف آوری جن قوموں میں، جن ملکوں میں ہوئی، جن علاقوں میں، جن بستیوں میں ہوئی، وہ مہذب لوگ تھے، تہذیب یافتہ لوگ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جہاں بھیجا
بہت ہی بدترین قوم تھی. وہ عورتوں کو قتل کر دینا، پیٹ چیر دینا، بچوں کو زندہ دفن کر دینا، توبہ استغفر اللہ، شراب نوشی پر فخر کرنا، بدکاریاں، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، اللہ کی پناہ. اور یہ جھگڑے بھی بلا وجہ کے، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. میرے نبی نے آ کر سب کو شیر و شکر کر دیا اور بھائی بنا دیا. دیکھیں مکی صحابہ اور مدنی صحابہ کو بھائی بنا دیا، آپس میں ان کے تعلقات بنا دیے، اور سبحان اللہ ان کو ہدایت کا چمکتا دمکتا ستارہ بنا دیا. وہ کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ اصحابی کالنجومی فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. صحابہ چمکتے دمکتے ستارے، ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو اعلیٰ حضرت نے کتنے انداز سے پیارے انداز سے نظم کیا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سارے نبی چمک والے اجلوں میں چمکے، اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا مدنی چینل کے ناظرین اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام، ناظمین کرام، آج کے سلسلے میں ہم نے عظمت مصطفیٰ کا بیان بھی سنا، اور جو حدیث پاک بیان ہوئی آخر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فضائل کو بیان فرمایا، اور آخر میں ارشاد فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، میں تمام اگلے پچھلوں میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہوں، اور یہ بات فخریہ نہیں کہتا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. دو مدنی پھول پیش کر کے ہم اجازت چاہیں گے. ایک تو مدنی پھول یہ بیان ہوا کہ صحابہ کرام کی مجالس میں اللہ والوں کا، انبیاء کرام کا ذکر خیر ہوتا تھا، تو ہمیں بھی اپنی مجالس میں ذکر، اذکار، شرعی مسائل، دینی باتیں کرنی چاہیے. اسی طرح اس حدیث پاک میں جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فضائل کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ولا فخر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر عاجزی ہے. تو دنیا میں کوئی بھی مقام و مرتبہ ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیشہ ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے. اللہ کریم ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس پہلو پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ